اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ یہودی خود تو اپنے دل میں حقیقت سے واقف تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے اعتراض کرتے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تورات اور انجیل کے کچھ احکامات کو بدل کیوں دیا؟ ویسے تو قرآن میں بہت سے قوانین وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے دیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نئے رولز اور قوانین دیے اور شریعت میں کچھ ایسی تبدیلیاں فرمائیں جو خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھیں، جیسے 5 نمازیں، رمضان کے روزے۔ یہودیوں کے لیے سیٹرڈے کا یعنی سبت کا دن خاص تھا، تو مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن۔ اور سب سے بڑی تبدیلی قبلے کی تبدیلی تھی۔ پہلے مسلمان بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو یہودی ان باتوں سے مسلمانوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا مائنڈ چینج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی سوچ اور خیالات تو وقت کے ساتھ نہیں بدلتے۔ اگر یہ کتاب الہی ہے یا اللہ کی کتاب ہوتی تو وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو کیوں بدلتا؟ اس بات کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آیت یا کوئی حکم منسوخ فرماتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، یا کم از کم ویسا ہی جیسا منسوخ ہوا ہے۔ نسخ کا مطلب ہے ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ کسی دوسری چیز کو لانا، جیسے سایہ دھوپ کو اور دھوپ سائے کو زائل کر دیتی ہے، جوانی کی جگہ بڑھاپا آ جاتا ہے، اسی طرح ایک حکم کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم آ جانا۔ نسخ کا مطلب یہ کہ پچھلے احکامات اور آیات موجود تو ہیں لیکن اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ نئے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ جیسے تورات اور انجیل موجود ہیں لیکن قرآن کے آنے کے بعد پہلی کتابوں کی شریعت منسوخ کر دی گئی اور اب ان پر عمل کرنے کے بجائے قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا۔ ننسخ کا مطلب ہے جو بھلا دیا گیا، ایسی کتابیں یا ایسی آیات جو بھلا دی گئیں، لوگوں کے ذہنوں اور یادداشتوں سے ختم کر دی گئیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ صحف ابراہیم کا ذکر قرآن میں آتا تو ہے، لیکن ہم اس کی کسی بھی آیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ ذہنوں سے محو کر دی گئی ہے، یعنی بھلا دی گئی ہے۔ ایسے ہی تورات اور انجیل کی بہت سی آیات وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دی گئیں، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے۔ آج ہم 2 طرح کی ایبروگیشن یعنی نسخ کو ڈسکس کریں گے۔ ایک تو نئی شریعت کے آنے سے پچھلی شریعت کا منسوخ ہو جانا یا بھلا دیا جانا، یا پھر نئی آیات کے آنے سے قرآن ہی کے پچھلے احکامات کا منسوخ ہو جانا یا بھلا دیا جانا۔ جہاں تک شریعت کے نسخ کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ حضرت آدم کا دین بھی اسلام تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام ہی تھا۔ عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں کے حساب سے اپنی حکمت کے مطابق قانون، لاز، شریعت کو بدلتے رہے اور ایک کے ذریعے دوسرے کو منسوخ کرتے رہے۔ امین احسن اصلاحی نے شریعت کو منسوخ کرنے یا تبدیل کرنے کی وجوہات ڈسکس کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نسخ خوب سے خوب تر کی طرف کا سفر ہے۔ جیسے جیسے انسان سیولائزڈ ہوتا گیا، ترقی کرتا گیا، اس کی ہدایت میں بھی میچورٹی آتی گئی، قوانین میں بھی تبدیلی اور آسانی آتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسان کو قرآن کی شکل میں ایک الٹیمیٹ شریعت عطا فرمائی۔ جیسے جیسے انسانیت ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچی، ویسے ہی ہدایت اور شریعت بھی قرآن کی شکل میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گئی۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور شریعتیں نازل فرمائیں، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کے کچھ حصوں کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ سورہ مائدہ میں یہود اور نصارہ دونوں کے بارے میں آتا ہے، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا وہ بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔
جب قرآن آیا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے احکامات شریعت دیے جو نئے نہیں تھے، بلکہ وہ پچھلی کتابوں کے احکامات کی تجدید کر رہے تھے، جنہیں یہود اور نصارہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بھلا چکے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی تو نہ صرف اس کا ایک حصہ بھلا دیا گیا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شریعت میں ہر طرح کی ملاوٹیں اور بدعتیں ملا دی گئیں۔ زیادہ تر انبیاء کو نئی شریعتیں نہیں دی گئیں، بلکہ ان کا کام پچھلی کتاب اور شریعت کو ان بدعتوں اور ملاوٹوں سے پاک کرنا تھا۔ اور پھر قرآن آیا تاکہ جو چیزیں یہود اور نصارہ نے دین میں ایجاد کر لی تھیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا تھا، اسے ٹھیک کیا جا سکے، ریکٹیفائی کیا جا سکے۔ پچھلی شریعتوں میں جو بھی ایسے من گھڑت اضافے کیے گئے ہیں، قرآن کی آیات نے ان تمام بدعتوں کو منسوخ کر دیا تاکہ دین کو اپنی اصل اور پاک حالت میں لایا جا سکے۔ اب بھی مسلمان دین میں اسی طرح کی بدعتوں اور ملاوٹوں کو شامل کرتے رہتے ہیں، اور اب دین کو اپنی اصل اور پاک حالت میں قائم رکھنا ہمارے امت کے علماء کرام کے ذمہ ہے۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ایک آیت، ایک شریعت یا ایک حکم کو دوسرے سے ریپلیس فرماتے ہیں، منسوخ فرماتے ہیں، تو اس سے بہتر آیت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی شریعت منسوخ فرما کر انسانیت کو قرآن کی شکل میں قیامت تک کے لیے ایک الٹیمیٹ گائیڈنس عطا فرمائی۔ جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں آتا ہے، جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جن کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں، یعنی کہ اس قرآن کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر دوسری طرح کا نسخ ہے قرآن کی اپنی آیت کا منسوخ ہونا۔ قرآن کے اندر بھی چند منسوخ آیات ہیں جن کی تعداد 10 سے بھی کم ہوگی۔ یہ ایسی آیات ہیں کہ جو کسی نئی آیت کے آنے کے بعد یا تو منسوخ ہو گئیں یا پھر تھوڑی سی تبدیل ہو گئیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، رحمت اور لطافت کا اظہار ہے۔ جس سوسائٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام کی تعلیمات نازل ہو رہی تھیں، وہ ایک جاہل سوسائٹی تھی۔ اسلام نے آ کر نہ صرف ان سے بت چھڑوائے، بلکہ ان کا پورا لائف سٹائل چینج کر دیا۔ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسے اپنا رزق کماتے ہیں، کس کو وراثت دیتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس سے شادی کرتے ہیں، ہر چیز۔ اسلام لانے کا مطلب مکمل طور پر پورا طرز زندگی بدلنا تھا۔ ایسے میں کچھ احکامات کے نافذ کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت لطافت اور نرمی سے کام لیا۔ جیسے شراب ایک ایڈکشن ہے، اس کی ممانعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں آیات نازل کیں تاکہ آہستگی اور نرمی سے شراب کو معاشرے سے ختم کیا جا سکے۔ اسلام کے شروع کے دنوں میں شراب کی اجازت تھی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بہت بڑا ہے۔ اس آیت سے تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شراب ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور پھر تیسرا اور حتمی حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس حکم سے شراب حرام ہو گئی۔ اب اس سے پہلی آیات منسوخ ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شراب کے تو بہت سے فائدے ہیں، نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کے وقت شراب سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس آخری آیت آنے کے بعد پچھلی آیات کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ آیات قرآن میں موجود تو ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
ایسے ہی جائیداد کی تقسیم اور وراثت ایک سینسٹیو معاملہ تھا، مشکل حکم تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتدریج احکامات نازل فرمائے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 180 میں فرمایا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کریں، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ بعد میں جب سورہ نساء میں وراثت کے اصول آ گئے تو یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود والدین اور اقربین کے حصے بتا دیے، اور اب کوئی شخص بھی اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، نہ ہی اس پچھلی آیت کا سہارا لے سکتا ہے، کیونکہ اس آیت پہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ اس معاملے میں امین احسن اصلاحی ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نسخ کی ضرورت اس وجہ سے نہیں پیش آئی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی تھی جو اس کے قانون کو تجربات اور آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا، بلکہ نسخ کی وجہ انسانی فطرت کی چند کمیاں اور کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ قانون کو یکدم قبول نہیں کر پاتا، بلکہ تدریج اور تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بے انتہا مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنے قانون کے نافذ کرنے میں انسانی فطرت کی ان کمیوں کو مد نظر رکھا۔ بہرحال نسخ کے معاملے میں 3-4 باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان منسوخ آیات کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ نسخ کی تعداد 5 سے بھی کم ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے حکم کو بائی پاس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے لیے ہر آیت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو منسوخ ہے۔ یہ ایک بیمار ذہنیت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قیامت تک کے لیے ایک روشن ہدایت ہے اور ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ناسخ اور منسوخ آیات دونوں ہی قرآن میں موجود ہیں۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کی کسی آیت کو قرآن ہی کی دوسری آیت کے سوا کوئی اور چیز منسوخ نہیں کر سکتی۔ اور آخری بات یہ کہ یہ منسوخ آیات کا تعلق صرف لاز، قوانین اور رولنگ سے ہے۔ عقیدے کا کوئی حصہ منسوخ نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایمان کا کوئی پلر منسوخ ہو سکتا ہے۔ مورلز، اخلاقیات ہمیشہ سے وہی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ واقعات اور ہسٹری اور تاریخ بھی منسوخ نہیں ہوئی اور نہ ہی بدل سکتی ہے۔ صرف لاز، شریعت کے اصول وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی حکمت کے مطابق بدلتے رہے اور منسوخ ہوتے رہے۔ کچھ علماء کرام کے مطابق نسیان کا کانسیپٹ قرآن پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی شریعتوں کی کچھ کتابیں بھلوا دی گئیں، اسی طرح قرآن کی بھی کچھ چند آیات ایسی تھیں جو نازل تو ہوئیں لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یادداشت سے بھلا دی گئیں۔ اس کا ایویڈنس ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے جس میں ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جس سے ہم لمبائی اور شدت میں سورہ برا سے تشبیہ دیا کرتے تھے، یعنی سورہ توبہ کے سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھلا دی گئی سوائے اس کے ایک ٹکڑے کے جو مجھے یاد رہ گیا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ یعنی کہ ایک سورت قرآن کا حصہ تھی، اور ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے اور اس کے سوا وہ پوری کی پوری سورت میں بھول چکا ہوں۔ اور پھر ایک اور انہوں نے بات کی کہ ہم ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم مسبحات سے تشبیہ دیا کرتے تھے اور وہ بھی مجھے بھلا دی گئی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید قرآن کے نزول کے عرصے میں کچھ ایسی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھلوا دیں۔ ایسا عین ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہ جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور حکمت ہے کہ وہ جو چاہے یاد رکھوائے اور جو چاہے یادداشت سے محو کر دے۔ یہ سلسلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کے نزول کے دوران کا تھا کہ چند آیات کو بھلوا دیا گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ آیات کون سی تھیں اور ان کو کیوں بھلوا دیا گیا اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ مکمل ہے، جس شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھا، ان تمام آیات کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے، اور قیامت تک کے لیے
اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے نہ تو اس میں سے کوئی آیت منسوخ ہو سکتی ہے اور نہ ہی بھلائی جا سکتی ہے۔ یہودیوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کے احکامات کو نسخ کیسے کر سکتے ہیں، یا پھر قرآن ہی کی چند آیات کو دوسری آیات سے کیسے منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جس نے قانون بنایا ہے وہ قوانین کو بدل بھی سکتا ہے، منسوخ بھی کر سکتا ہے اور بھلا بھی سکتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر بار پہلے سے بہتر قانون نافذ فرمائے۔ پھر آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی؟ دنیا کے بادشاہ جب کسی ملک پر حکومت کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں جو قانون چاہتے ہیں نافذ کرتے ہیں اور جو قانون چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے قانون بنائے اور جس قانون کو چاہے منسوخ فرمائے، بھلوا دے اور پھر اس سے بہتر قانون لے کر آئے۔ بنی اسرائیل مسلمانوں کے دلوں میں ایسے وسوسے اس لیے ڈال رہے تھے تاکہ ان کو اسلام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے بدظن کر دیں، ان کی دوستی حاصل کر لیں اور انہیں اپنا مددگار بنا لیں، جیسے کچھ منافقین ان کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، یعنی کوئی پروٹیکٹیو فرینڈ، حفاظت کرنے والا دوست نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی نصیر نہیں۔ نصیر کا مطلب جو دشمن کے خلاف مسلسل مدد کرے۔ یہ خطاب بنی اسرائیل سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی۔ بنی اسرائیل جو مسلمانوں کے ذہنوں میں شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم چاہے جتنا بھی انکار کر لو اور سازشیں کر کے مسلمانوں کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرو، تمہیں اللہ کے سوا کوئی ساتھی، کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہودیوں کی باتوں میں آ کے اسلام سے بدظن ہوئے تو تم اللہ کے خلاف کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 108 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔